بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 76ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم احد کے منافقین، قرآن پاک کی تنبیہ اور انتباہ کو بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 72 سے 74 اور 88 سے 91 سورہ نساء ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک نازک لمحے پر روشنی ڈالتی ہے جو منافقین کی ذہنیت اور طرز عمل کو ظاہر کرتی ہے، جو ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن باطنی طور پر کفر کو پناہ دیتے تھے۔ خاص طور پر جنگ کے ازمائشی اوقات میں، خاص طور پر جنگ اول، یہ آیات بیان کرتی ہے کہ کیسے جب مسلم کمیونٹی کے دفاع کی دعوت کا سامنا کرنا پڑا، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، بہانے بنائے اور دوسروں کو شرکت سے روکا۔ ان کی موت کے خوف اور دنیاوی زندگی سے لگاؤ نے ان کے ایمان کی بے حسی کو بے نقاب کر دیا، جو سچے مومنین کی ہمت اور قربانی سے بالکل متصادم ہے۔ یہ قسط نہ صرف ابتدائی مسلم کمیونٹی کو درپیش روحانی اور اخلاقی چیلنجوں میں روشنی ڈالتی ہے، بلکہ وفاداری، خلاص اور خدا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کے حقیقی معنی کے لازوال اسباق کو بھی پیش کرتے ہیں۔ جنگ احد جو ہجرت کے تیسرے سال ہوئی، مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان ایک اہم تصادم تھا۔ بدر کی پہلی جنگ کے برعکس جہاں مسلمانوں نے حیران کن فتح حاصل کی تھی، احد کی نتیجے میں ایک مشکل اور تکلیف دہ دھچکا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے منافق عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں مردوں کا ایک قابل ذکر تعداد تقریباً 300 حکمت عملی کے اختلاف کا حوالہ دیتے ہوئے میدان جنگ سے دستار ہو گئے۔ ترک کرنے کے اس عمل نے مسلمانوں کے حوصلے پست کیے اور یہ ظاہر کیا کہ معاشرے میں منافقت کے بیچ کتنی گہرائی تک جڑ پکڑ چکے ہیں۔ آیت نمبر 72 اور 73 اس رویے کو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ در حقیقت تم میں سے وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر اگر تم پر کوئی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان میں موجود نہیں تھے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آپ پر فضل آتا ہے تو کہتا ہے کہ گویا آپ کے اور اس کے درمیان کبھی کوئی محبت نہیں تھی، کاش میں ان کے ساتھ بڑا ہوتا۔ اس منافقانہ رویے کو مفاد پرستی اور موقع پرستی نے نشان زد کیا۔ منافقین کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود یا حق کے دفاع سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کی بجائے انہوں نے ذاتی فائدے اور نقصان کی بنیاد پر نتائج کی پیمائش کی۔ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو انہوں نے شرکت نہ کرنے پر افسوس کیا، اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو وہ پیچھے رہ کر راحت محسوس کرتے تھے۔ کمیونٹی سے ان کا تعلق لین دین تھا، روحانی نہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کے دوغلے پن کی مذمت ایک بیمار دل کی علامت کے طور پر کی گئی ہے، جہاں دنیاوی خواہشات ایمان اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 74 سے 76 میں سورہ نساء اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں لڑنے والوں کی روحانی وضاحت اور عزم کو نمایاں کر کے سچے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے یا فتح پائے تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ یہ آیت مومن کے نقطہ نظر کو نئی شکل دیتی ہے، اس بات پر زور دیتی ہے کہ جد و جہد، جہاد محض ایک جسمانی تصادم نہیں ہے، بلکہ کسی کی لگن اور قربانی کے لیے آمادگی کا امتحان ہے۔ سچے مومنین فتح یا ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ انصاف، سچائی اور کمزوروں کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ روحانی ترغیب منافقین کے خوفزدہ خود غرضانہ رویے سے بالکل متصادم ہے۔ آیت نمبر 88 اور 99 سورہ نساء مزید منافقوں کے دوغلے پن کو بے نقاب کرتی ہے اور کہتی ہے، پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بعض مسلمان منافقوں کا سختی سے فیصلہ کرنے میں ہچکچاتے تھے، شاید سابقہ رفاقتوں یا رشتہ داریوں کی وجہ سے، تاہم اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ ان کے اعمال کے حقیقی نتائج تھے
منافقین نے اسلام کے دشمنوں سے اتحاد کر کے اور خوف و ہراس اور تفرقہ کے بیچ جوڑنے کی کوشش کرنے کے سے پہلے ہی دکھا دیا تھا کہ ان کی وفاداریاں کہاں ہیں۔ ان کی غداری نے مسلم کمیونٹی کو خطرے میں ڈال دیا اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 90 اور 91 سورہ نساء ان لوگوں کے لیے مناسب رد عمل کے واضح کرتی ہے جو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا دشمنی کے واضح علامات ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام جہاں دفاع میں لڑنے کی اجازت دیتا ہے وہیں یہ انصاف اور سمجھداری پر بھی زور دیتا ہے۔ اگر کوئی گروہ اپنے معاہدے کا احترام کرتا ہے یا امن کی طرف مائل ہوتا ہے تو مسلمانوں کو جاہلیت سے باز رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تاہم اگر کوئی گروہ امن میں خیانت کرتا ہے اور فعال طور پر دشمن کی حمایت کرتا ہے تو ان کے ساتھ دشمنی کا سلوک کیا جائے۔ انصاف اور طاقت کے درمیان یہ توازن جنگ کے بارے میں قرآن پاک کی بحث میں ایک بار چلنے والا موضوع ہے۔ غزوہ احد کے دوران منافقین کی کہانی سے حاصل ہونے والے اسباق میدان جنگ سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہر مسلمان کو اپنے اخلاص اور نیت کا جائزہ لینے کی دعوت دیتے ہیں۔ سچا ایمان زبانی اعلان سے زیادہ نقصان کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ مشکل کے وقت ثابت قدم رہنے، حق کے ساتھ وفادار رہنے اور دنیاوی حسابات سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ موت کا خوف، عافیت کی محبت اور قربانی میں ہچکچاہٹ انسان کی فطری صفات ہے، لیکن جب وہ حق و انصاف کے معاملے میں کسی کے اعمال پر حاوی ہو جاتے ہیں تو یہ کمزور یا بے ایمان کی علامت بن جاتے ہیں۔ آیات نمبر 72 سے 78 اور 88 سے 91 اسلامی تاریخ کے ایک اہم ذمے کے دوران منافقین کے دلوں میں گھسنے والی جھلک پیش کرتی ہے۔ ان کا خوف، پیچھے ہٹنا اور دوسروں کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک گہری روحانی کمی کے ظاہر کیا اور مسلم کمیونٹی کے اتحاد اور طاقت کے ذریعے لیے ایک حقیقی خطرہ پیدا کیا۔ اس کے مقابلے میں سچے مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا اجر چاہتے ہیں اور بلند حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ آیت منافقت کے خلاف ایک لازوال انتباہ اور ہمت اور خلوص اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے اٹل عزم کو برقرار رکھنے کی دعوت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔